الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ معزز دینی و ملی بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ صلاۃ و سلام عرض ہو ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر اما بعد۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اسے اپنے مراقبے میں رکھو، اور قبل اس کے کہ تمہیں موت آئے نیک اعمال کے لیے جلدی کرو۔ دینی بھائیوں، عشر ذوالحجہ کے آخر میں عظیم اعمال اور جلیل القدر ایام ہیں، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کے لیے جلدی کرے تاکہ اللہ کی رحمت کا مستحق بن سکے۔ ان میں سے ایک عمل عرفہ کے دن کا روزہ ہے۔ یہ وہ عظیم دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کیا ہے اور اسلام کو بطور دین کے پسند فرمایا ہے۔ امام بخاری و مسلم رحمہ اللہ نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا کہ ایک یہودی نے ان سے کہا، اے امیر المومنین، آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے جو آپ پڑھتے ہیں، اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم لوگ اس دن کو عید مناتے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کون سی آیت؟ اس نے کہا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہمیں اس دن اور جگہ کا علم ہو گیا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ وہ جمعے کا دن ہے جس دن آپ عرفہ میں کھڑے تھے۔ عرفہ کے دن کی فضیلت یہ ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آگ سے آزاد فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ بندوں سے قریب ہوتا ہے اور ان کی حاضری پر فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ۔ عرفہ کے دن سے بڑھ کر کوئی دن نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندے کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، وہ بندے سے قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے ان کے بارے میں فخر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ما اراد ہؤلاء، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، عرفہ کے دن روزے کے بارے میں بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ والسنہ التی بعدہ۔ عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ پچھلے ایک سال اور اگلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اس دن بکثرت دعا کرنی چاہیے، بندہ اس عظیم دن میں دعا کے ذریعے اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ حدیث میں اس دن دعا کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اور میرے بھائیوں، عرفہ کا دن کل ہے، عرفہ کا دن کل ہے، سنیچر کو، ہفتے کو۔ اس دن روزہ رکھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے ایک سال اور پچھلے ایک سال، 2 سال کے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اس کے اجر و ثواب سے ہم سب کو محظوظ فرمائے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سب سے افضل دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے اور سب سے اچھی دعا جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام نے کی ہے، وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ہے۔
اور عشر ذی الحجہ کے اختتام کے اعمال میں سے ہر فرض نماز کے بعد تکبیر کہنا ہے، جو عرفہ کے دن نماز فجر سے شروع ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی ایک جماعت سے مروی ہے، عرفہ کے دن نماز فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کے غروب شمس تک تکبیر پڑھنا سنت ہے اور ایک جلیل القدر عبادت ہے، اس لیے اونچی آواز سے تکبیر پڑھنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ معزز دینی بھائیوں، اسی طرح عشر ذی الحجہ کے اختتام کے اعمال میں سے نماز عید کے لیے حاضری ہے۔ بخاری و مسلم شریف نے ام عطیہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا ہمیں حکم دیا گیا کہ حائضہ اور پردہ نشی عورتیں عیدین کے لیے نکلیں اور مسلمانوں کی جماعت اور دعاؤں میں شریک ہوں، البتہ حائضہ عورتیں نماز سے دور رہیں اور دعاؤں میں شریک ہوں۔ ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ، ہم میں سے کسی کے پاس جلباب یعنی اوڑھنی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی سہیلی اسے جلباب اڑا دے۔ اس سے نماز عید کی عظمت اور اس میں حاضری کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ یہ اسلام کے ظاہری شعائر میں سے ہے۔ نماز عید کے لیے غسل کرنا، اچھا لباس زیب تن کرنا، خوشبو استعمال کرنا سنت ہے۔ قربانی کرنے والا نماز عید سے قبل کچھ نہ کھائے یہاں تک کہ قربانی ذبح کر دے اور اس میں سے کھائے، یہ سنت ہے۔ اسی طرح ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میرے بھائیوں، عشر ذی الحجہ کے اخیر میں جو اعمال ہیں ان میں سے ایک قربانی کرنا ہے، لہذا جو شخص استطاعت رکھتا ہو وہ اللہ کے لیے قربانی کرے، کیونکہ یہ افضل عبادتوں میں سے ہے، اور قربانی ان مویشیوں میں سے کرنی ہے جو معتبر عمر تک پہنچ چکا ہو اور قبول نہ ہونے والے عیبوں سے پاک ہو، جسے اللہ کے تقرب کے لیے نماز عید کے بعد ذبح کرنا ہے۔ مسلمان اسے اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ذبح کرے اور اس کے اجر ثواب کا مستحق بنے۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چت کبرے سینگ والے مینڈھوں کی قربانی کی۔ میں نے ان کو اپنے ہاتھ سے قربانی کرتے ہوئے دیکھا اور میں نے انہیں اپنے پاؤں کو اس کے پہلوؤں پر رکھتے ہوئے دیکھا اور اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرتے ہوئے دیکھا۔ قربانی کا جانور ذبح کرنے کا وقت نماز عید کے بعد سے لے کر 13 ذی الحجہ کے غروب شمس تک ہے، اور قربانی کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی قربانی کا جانور حدیث میں مذکورہ مندرجہ ذیل عیبوں سے پاک ہو۔ براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا ایسا لنگڑا جانور جس کی قربانی نہ کی جائے جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، اور نہ کانا جانور کی قربانی کی جائے جس کا کانا پن ظاہر ہو، اور بیمار جانور کی قربانی نہ کی جائے جس کی بیماری ظاہر ہو، اور کسی کمزور و دبلا پتلا جانور کی قربانی نہ کی جائے جس میں گودا نہ ہو۔ پس ایسا لنگڑا جانور کی قربانی درست نہیں ہے جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، جو ہاتھ پیر کے ٹوٹے یا کٹے ہونے کی وجہ سے صحیح طور پر نہ چل سکتا ہو، اور کسی ایسا کانا جانور کی قربانی درست نہیں ہے جس کا کانا پن ظاہر ہو، اور ایسا بیمار جانور کی قربانی درست نہیں ہے جس کی بیماری ظاہر ہو، اور ایسے دبلے پتلے جانور کی قربانی درست نہیں ہے جس میں گوشت ہی نہ ہو۔ اسی طرح سے کان کٹا ہونا اور سینگ کا ٹوٹا ہونا یہ بھی عیب میں شامل ہے۔ مذکورہ بالا عیب دار جانور کی قربانی درست نہیں ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ مسلمان جو قربانی اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے کرتا ہے اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ مکمل اور بہتر ہو، اس لیے کہ اللہ اچھا ہے اور اچھی چیز کو پسند فرماتا ہے۔ میرے بھائیو، اسی طرح عشر ذی الحجہ کے اختتام کے اعمال میں سے ایام تشریق کی تعظیم ہے۔
یہ 11ویں 12ویں اور 13ویں ذی الحجہ اور عید کے دن ہیں جس میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اور اس میں ہر وقت بکثرت ذکر و اذکار کرنا اور تکبیر پڑھنا مشروع ہے۔ اس میں خوشی منانا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور احسان کرنا، نیز صدقہ و خیرات کرنا مشروع ہے۔ جیسا کہ امام ترمذی نے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا و اہل الاسلام وہی ایام اکل و شرب، عرفہ کا دن قربانی کا دن اور ایام تشریق ہمارے اہل اسلام کے تہوار و عید ہیں، اور یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔ پس اللہ کے بندو، اللہ تم پر رحم کرے، ذی الحجہ کے بقیہ 10 دنوں میں بکثرت اللہ کی بندگی و اطاعت کرو اور اس کا تقرب حاصل کرو، بکثرت ذکر اذکار اور توبہ استغفار کرو اور اللہ سے اپنی حاجتیں طلب کرو، بے شک اللہ قریب ہے، پکارنے والا جب کبھی اسے پکارے تو اس کی پکار کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ان فاضل ترین ایام میں عمل صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین اس میں زیادہ زیادہ ہمیں عبادت و بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو آئیے اب ہم اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ تو اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، ان پر، ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، ظاہر و باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت، تقوی، عفت و پاک دامانی نصیب فرما۔ یا اللہ ہے دلوں کے پھیرنے والے، تو ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت و بندگی پر لگا۔ یا اللہ تو ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما۔ یا اللہ تو ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور کما حق ہو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، مومنوں کو نصرت و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں امن و سکون کی زندگی نصیب فرما، ظاہر و باطنی فتنوں سے ہمیں مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ حجاج کرام کی اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ جو حجاج کرام اپنے اپنے وطن سے حج بیت اللہ کے آئے ہیں، یا اللہ تو ان کے حج کو قبول فرما۔ یا اللہ تو ان کے سفر کو آسان فرما۔ یا اللہ ان کو ہر ارکان، یا اللہ آرام اور سکون کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ان کو آمنا سالما غانما، یا اللہ تو اپنے اپنے گھر واپس لوٹنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ولی عمر کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تو ہمارے خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو اور تمام مسلم حکمرانوں کو ہر خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرما اور انہیں ہر شر سے مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اس عشرہ ذی الحجہ میں زیادہ زیادہ ذکر و شکر اور تکبیر و تحمید و تحلیل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں یوم عرفہ کے دن عرفہ کا روزہ رکھنے اور اس میں بکثرت اللہ ذکر و اذکار اور دعا استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔